الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، بے شک سلیمان کی سے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وقت بہت بیت گیا۔ میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ سیدی مرشدی سونا سی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھنٹوں تقریر کریں، گھنٹوں خطاب کریں، سننے والا جم کے بیٹھے سنیں، اگر عمل نہ کریں سنانے والے کا سنانا بیکار، سننے والے کا سننا بیکار۔ یہ بعض گشتاری اسپیکر غلط ہے بیٹے، اس کا ڈائریکشن غلط ہے، بعض گشتاری نہیں غلط ہو رہا پروگرام سر۔ عرض یہ کر رہا تھا، گھنٹوں خطاب ہو، سننے والا تحمل سے بیٹھ کے سنے، سنانے والا سنائے، بات اللہ اس کے رسول کی ہو اور قدر و قیمت یہ کی جائے، جب سن کے کھڑا ہو جائے، کپڑے جھاڑ کے چلا جائے، تبدیلی نہ آئے، انقلاب نہ آئے، بندہ نہ بدلے، اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول نہ کرے، خدا کی قسم سنانا بھی بیکار، سننا بھی بیکار۔ زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے، ہمیں اسے کس انداز سے چلانا ہے۔ تھوڑے وقت میں سب باتیں نہیں ہو سکتی، چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں، اور خط لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ میرے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نیک کام کی ابتدا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، یہ کام صاحب برکت ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا، یہ کام برکت والا ہو جائے گا۔ اور اگر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے نہ کی جائے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پانی پیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کپڑے پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کپڑے اتاریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اگر وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نماز شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ رسول پاک نے تعلیم دے دی، جس کام کو کرو اگر وہ نیک کام ہو، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ کیا مومن اللہ کا بندہ رسول پاک کو فرمائیں جو نیک کام کی شروع کرے ابتدا کرے بسم اللہ شریف سے کرے، کیا مومن گندا کام بھی کرتا ہے؟ کیا مومن اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے؟ میرے محبوب پاک تشریف فرما، پوچھا گیا آقا مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جو گناہ سے بچے اسے مومن کہتے ہیں۔
اب کیا معلوم چلا؟ مومن کو کام کرنا ہی اچھا ہے، مومن کو کام کرنا ہی نیک ہے، گناہ کا کام کرنا نہیں، برا کام کرنا نہیں۔ اس لیے کہنے دیجئے مومن جو کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرے۔ اگر نفس کے دھوکے سے، شیطان کے غلبے سے، نفس کی ترغیب سے اس کے سامنے کوئی گناہ کا کام آ جائے، اسے پتہ ہے مجھے نیک کام بسم اللہ شریف سے کرنا ہے، یہ جو کام آ گیا جس میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جا سکتی مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کا مومن بندہ نیکی کرتا چلا جائے گا، اللہ کا مومن بندہ گناہ سے بچتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا نام ہے جو رحمان رحیم صفتوں کے ساتھ ہے، اس کی تو ایسی برکت ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی معاملات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر آپ نے بسم اللہ پڑھنا شروع کی، ایک وقت آئے گا گناہ سے مکمل خلاصی ہو جائے گی، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ جو نیک کام کرو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ یہ کلمات کیا ہیں یہ سن لیجئے، میرے محبوب پاک نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ کلمات ان کی شان سنے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا پیارا نبی، اللہ کا پیارا بندہ، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حابیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ حابیل آپ کا نیک بندہ تھا، اطاعت گزار بندہ تھا، اللہ کا صالح بندہ تھا، آدم علیہ السلام سے پیار کرتا تھا، خدا کے رسول کی اتباع کرتا تھا، لیکن قابیل ظالم تھا۔ قابیل ظالم تھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے روئے زمین پر انسان کو قتل کیا۔ دونوں بھائی تھے لیکن قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا۔ میرے محبوب پاک فرماتے جس نے گناہ کی ابتدا کی، برے کام کی ابتدا کی، جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا، جس نے وہ برا کام کیا، جو گناہ کیا، اس کو تو اس کا عذاب ملے گا، لیکن جس نے اس کی ابتدا کی ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اور جس نے کوئی نیک کام شروع کیا، نیک کام کی ابتدا کی، جب تک وہ نیک کام لوگ کرتے رہیں گے، نیک کام کرنے والے کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے ابتدا کی تھی اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قاتل کو تو گناہ ملے گا، قاتل پر تو خدا کی لعنت ہوگی، قاتل تو اللہ کی گرفت میں آئے گا، لیکن اتنا ہی گناہ قابیل کو ملے گا جس نے پہلا قتل کیا، اس گناہ کی ابتدا کی تھی۔ خدا کا نبی آدم علیہ السلام، آپ نے دیکھا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آپ کو دکھ ہوا، آپ جلال میں آئے، اللہ کا نبی جلال میں آیا۔ خدا کو اپنے بندے پیارے ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا آدم یہ زمین تیرے اختیار میں دیتا ہوں۔ ایک ایک بات غور سے سنیں گے، اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی، خدا کے رسول، اللہ کے ولی بت نہیں ہوتے، بت نہیں ہوتے۔ بت کے منہ پہ کتا پیشاب کر دے وہ ہلتا ہی نہیں ہے، بت کے ناک پر آ کے مکھی بیٹھ کے ہکے چلی جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بتوں کو نبیوں کے ساتھ نہ ملاؤ، بتوں کو اللہ کے رسولوں کے ساتھ نہ ملاؤ، بتوں کو خدا کے ولیوں کے ساتھ نہ ملاؤ۔ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، وہ نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے، وہ اللہ کے رسول نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے، وہ متقین نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے، اللہ کے ولی نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے۔ اللہ اپنے پیاروں کو اختیار دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بھی جنگ میں شریک ہیں، رسول پاک بھی جنگ میں شریک ہیں۔ رب کے محبوب تھوڑا پہلے چل پڑے، پیچھے سامان سمیٹتے سمیٹتے علی شیر خدا تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ رسول پاک نے ایک جگہ منزل کی، اللہ کے رسول نے عصر کی نماز اصحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے ادا کی، علی شیر خدا بھی آ گئے۔ جنگ میں بڑی مشکل تھی، تھک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک علی شیر خدا کے زانے پہ رکھ کے سو گئے۔ آپ نے واقعہ سنے، یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا دین کہتا کیا ہے؟ بات مانو تو قرآن پاک کی مانو، بات مانو تو رسول پاک کی مانو، اگر اس سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ علی شیر خدا، آپ کے زانے پر رسول پاک نے سر مبارک رکھا، آپ سو گئے۔ عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا، سورج غروب ہو گیا۔ ان کے روحوں کے اندر اللہ کو سجدے کرنا بس چکے تھے، نمازیں ان کی روح میں بس چکی تھی۔ ایک ہم ہے کہ نماز کو بار محسوس کرتے ہیں، ایک وہ تھے کہ نماز کے بغیر ان کو سکون نہ آتا تھا۔ فرق بہت ہے۔ علی شیر خدا کی نماز قضا ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نماز ہے اور دوسرا اللہ کے محبوب کے آرام کی بات ہے۔ آپ منہ سے کچھ نہیں کہتے، جب نماز قضا ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، وہ آنسو رسول پاک کے چہرے مبارک پر پڑے۔ میرے آقا نے آنکھ کھول دی، فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی خدا کے محبوب، میں نے بھی عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ میرے محبوب مسکرائے، شہادت کی انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی اٹھائی، فرمایا علی ہم تیری نماز قضا نہ ہونے دیں گے۔ سورج کو اشارہ کیا کہ واپس پلٹ، میرے علی کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سورج واپس پلٹا، علی شیر خدا کی نماز قضا نہیں، آپ نے وقت میں نماز کو ادا کیا۔ اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ یہ تو خدا کے رسول اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے رسول پاک کی اتباع کی، اللہ ان پیاروں کو بھی اختیار دیتا ہے۔ دریائے نیل خشک ہو گیا، مصر فتح ہو گیا۔ عمرو بن عاص نے خط لکھا، یا امیر المومنین، یہاں لوگوں کے اندر یہ رواج تھا جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا اس میں کنواری لڑکیوں کو دوشیزاؤں کو قتل کر کے دریا برد کرتے تھے تو دریا کا پانی جاری ہو جاتا تھا۔ میں نے منع کر دیا ہے، اب جہالت کا دور نہیں، نبی پاک کا دین آ گیا، یہ نہیں کرنے دوں گا۔ حکم فرمائے کیا کیا جائے؟ پڑھو تاریخ، سنو علماء کرام سے، آپ کو اللہ کی راہ دکھا دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کا خط دریائے نیل کے نام۔ کیا لکھا؟ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے میں عمر حکم دیتا ہوں بہنا شروع کر دے۔ اگر عمر، آپ نے فرمایا اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، عمر حکم دیتا ہے بہنا شروع کر دے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہمیں تیری پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا یہ خط لے جاؤ، یہ دریائے نیل کو دعویٰ لے کر دو۔ کہتے ہیں دریائے نیل میں کیا جان تھی؟ کیا دریائے نیل بولا کرتا ہے؟ کیا دریائے نیل سنا کرتا ہے؟ خدا کی قسم سنانے والا چاہیے، یہ سنا کرتے ہیں۔ یہ خط وہاں پہنچایا گیا، یہ دریا کے اندر پھینکا گیا، دریا کا پانی جاری ہوا۔ کب تک جاری ہوا؟ اب تک خشک نہیں ہوا۔ اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ قابیل نے
حابیل علیہ السلام کو قتل کیا. اللہ کا نبی برداشت نہ کر سکا، جلال میں آیا. رب نے کہا آدم زمین تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے اختیار میں دیتا ہوں. ایک بات اور سنتے جائیے، غور کیجئے. اللہ کا جو نیک صالح پرہیزگار بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. نبی سوچتا یہ بھی میرا بیٹا ہے، کوئی نہیں قتل کیا تو ایک تو بچ گیا. نہیں، نہ یہ نبی کی شان ہے، نہ یہ رسول کی شان ہے، نہ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ ظالم کا حق دے. نبی پاک فرماتے ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرو. عرض کی آقا مظلوم کی مدد کرو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. ظالم تو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے، اس کی کیسے مدد کریں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. وہ ظلم کرے گا اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا، اس کو عذاب سے بچاؤ کہ اس کو ظلم سے روک دو. پرہیزگار شخص رنگ نہیں دیکھتا، گورے کی حمایت کروں کالے کو چھوڑ دوں. اللہ کا پرہیزگار بندہ دولت نہیں دیکھتا، غریب کو کہوں چل اٹھ چلا جا، امیر کو سپورٹ دے دوں. اللہ کا پرہیزگار بندہ قوم کو نہیں دیکھتا، یہ میری قوم کا حمایت کروں، یہ دوسری قوم کا اس کی حمایت نہ کروں. محلہ نہیں دیکھتا، ذات نہیں دیکھتا، رنگ نہیں دیکھتا، قدر نہیں دیکھتا. اللہ کا پرہیز بندہ حق کی دعوت اور حق کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کا پیارا نبی تھا آدم علیہ السلام، آپ کو جلال آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے پیارے آدم یہ زمین تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تیرے اختیار میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا او زمین اس قاتل ظالم کو ہڑپ کر لے. آؤ حدیث پاک پڑھ کے دیکھو، جیسے زمین نے پیر پکڑے قابیل کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمین نے چھوڑ دیا. آواز آئی، وہی نازل ہوئی میرے پیارے آدم قابیل نے ایسے کلمات پڑھے ہیں، مجھے رحمان رحیم صفتوں سے یاد کیا ہے. یہ میری ایسی صفتیں ہیں، اس صفتوں سے مجھے یاد کرے میں اس کو محروم نہیں چھوڑتا. تیرے بیٹے نے بسم اللہ شریف پڑھی، اس کے صدقے سے زمین نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں پکڑا. یہی تو میرے محبوب پاک کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے والدین کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو پڑھتا ہے یہ تو والدین کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو پڑھتا ہے اس کو کیا مقام ملتا ہوگا. میرے محبوب پاک نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو میری امت پر عذاب کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ مجھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل نہ کرتا. کتنی بڑی چیز ہے، کیسے اللہ نے نازل کر دی. ہم نے سن لیا علماء کرام سے یہ بڑی برکت والی آیت ہے، اس لیے ہم پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے نہیں. میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، کوئی چیز پکڑ تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز چھوڑ تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک کی تعلیم پر عمل کر. جب کوئی تو نیک کام کرے اس کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کر. خدا کی قسم نبی پاک کے فرمان کے مطابق تو اللہ کے عذاب سے نجات پا لے گا. آگے چلیے. دو گناہ ایسے ہیں جس گناہ کو اللہ چاہے گا بخش دے گا، جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا. لیکن دو گناہ ایسے ہیں اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی
رسول پاک فرماتے ہیں یہ گناہ معاف نہ ہوں گے بلکہ ان کا اللہ تعالی عذاب دے گا۔ پہلا گناہ شرک، دوسرا گناہ اپنے والدین کو اذیت دینا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ اور موت خدا کی قسم نہیں پتا اندر کا سانس باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ابھی یہ دل میں خیال لاؤ، ندامت لاؤ کہ یا اللہ ان دونوں گناہوں سے میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اگلا سانس تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلا گناہ شرک، موت سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اگر توبہ نہیں کی رسول پاک فرماتی یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا جو والدین کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے، والدین کی نافرمانی کرتے، اگر موت سے پہلے پہلے توبہ نہیں کی اللہ اس کا بھی عذاب دے گا۔ تھوڑی وضاحت، شرک، آج جو شرک کی تشریح کی جاتی ہے قرآن پاک اس کو نہیں مانتا، میرے رسول پاک کا دین اس کو نہیں مانتا، جس کی تشریح آج کی جاتی ہے۔ پہلے سن لیں، میرے محبوب پاک نے فرمایا اب مجھے اپنی امت کا خوف نہیں، وہ شرک کرے گی۔ ہاں، دنیا کی فراوانی ان کے ایمان کو خراب کر دے گی۔ شرک کیا ہے سمجھ لو، شرک کے قریب سے بھی نہیں جانا انشاءاللہ۔ اور مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے اللہ سے نگاہ اٹھا کے کسی اور طرف بھی دیکھے۔ شرک کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ہم پلہ کسی اور کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، اسے شرک کہتے ہیں۔ پھر سن لے، اللہ تعالیٰ کے سوا یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ہم پلہ کسی اور کی صفات بھی ہیں، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، کوئی کہے میرا ڈیرا بھی زندہ کرتا ہے، میرا چودھری بھی زندہ کرتا ہے، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اور میں نہیں ہیں۔ پھر اور آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَجْعَلَهُ سمیع بصیر۔ قرآن پاک ہے، رب فرماتا ہے میں نے بندے کو، میں نے انسان کو پیدا سمیع اور بصیر کیا۔ قرآن پاک آگے دوسری پہ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ قرآن پاک کی دونوں آیتوں کو سامنے رکھو، رب فرماتا میں نے انسان کو پیدا کیا سمیع اور بصیر، رب کہتا میں ہوں سمیع اور بصیر۔ شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی دونوں صفتیں ذاتی، بندے کو اللہ نے عطا کی، برابر کیسے ہو گیا؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، اللہ کا بندہ اس طرح سے سمیع اور بصیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ پردے نہ ڈالے، اللہ ہمارے عیبوں کو نہ چھپائے، ایسا منہ کالا ہو جائے، ایسے ذلیل ہو جائیں،
محلے میں رہنے کے لائق نہ بچے، شہر میں رہنے کے لائق نہ بچے، خاندان میں جانے کے لائق نہ بچے، وہ اللہ کی ذات ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتی۔ اللہ ستار ہے، اللہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ آپ بھی کسی کا گناہ دیکھ لیں، آپ بھی